کی وجہ سے نہیں، ہمارے آباد کی وجہ سے نہیں، یہ رحمت للعالمین کی چہرے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ وہ خود کہتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، خود فرمایا جاتا ہے مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجیب منظر ہے یار۔ میں کئی مرتبہ کی میں بات بتائی ایک آدمی سلمان کے ساتھ ہے تو میں سناتا ہوں کہ نظام عرفات میں دعا کی دعائی امت کا وعدہ ہو گیا، پھر دعا کی دعائی امت کا وعدہ ہو گیا۔ جب آپ مزدلفہ گئے آدھی رات کا وقت ہے، حضور محل میں استراحت ہے، پھر اٹھے نماز شروع کی، پھر اللہ مغفر لی امتی، اللہ مغفر لی امتی، اچانک رسول پاک مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ احرام باندھا ہوا ہے، میدان مزدلفہ کے اندر ہے، صبح میں گریاں مارنی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت احکامات تھا، اس وقت سنا یہ عجیب معاملہ ہے، ذرا بتائیں کیوں ایسے ہے؟ فرمایا خوشی کی بات تو یہ ہے کہ میرے اللہ نے میری امت کی ساری امت کی بخشش کا وعدہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم سے کیوں رہے؟ فرمایا میں نے دیکھا شیطان کو جب جبریل آئے نا یہ وعدہ لے کر مجھے بتایا تو شیطان مٹی لے کے اپنے سر میں ڈال رہا ہے اللہ کہ میں تو رسوا ہو گیا، میری ساری محنت برباد ہو گئی۔ عیسیٰ ابن مریم سے بات شروع کی تھی، عیسیٰ ابن مریم اتنے معجزات والے ہیں، ان کی امت اتنی عظیم ہے کہ آسمان سے دسترخوان آیا ہے، لیکن سنیں عیسیٰ ابن مریم وہ ہے جنہوں نے ہمارے آقا مولا امام الانبیاء کی ولادت کی اور آمد کی بشارت دی، کہا مبشر برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ صلی اللہ علیہ کیا نام ہوگا؟ احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب رسول اللہ آئے نا یہ بینات لے کر قالوا هذا سحر مبین، اس وقت رسول اللہ کے زمانے کے جو عیسائی تھے، جو عیسیٰ کے معنی میں یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ معاذ اللہ رسول اللہ کی نبوت و رسالت اور آپ کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تورات میں انجیل میں جو دستور لاحق تھا یا مہینہ لاحق تھا، جب حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول پاک ملک شام کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ پر جرجیس میں اس کا نام آیا اور بحیرہ میں اس کا نام آیا، راہب تھا، وہ اپنے کلیسا میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ کو لے کر اس جگہ پر پہنچے تو ایک درخت کے نیچے پڑا ہو گیا اور پورا قافلہ درخت کے سائے میں بیٹھ گیا تو سایہ ختم ہو گیا، تو ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے، آپ دھوپ میں ایک سائڈ پہ بیٹھے تو وہ درخت نے اپنا سایہ حضور کی طرف، اللہ اکبر، سبحان وہ مہینہ دیکھ رہا توڑ کر ہوا، اس نے کہا کہ جب درخت خود جھکا ہے تو آگے اس نے وہ عالم کا عالم تھا، قرآن و انجیل کا عالم تھا، اس نے کہا میں لات اور عزا کی قسم دے کر آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کی قسم کر دو مجھے ان سے نفرت ہو، ان کا نام نہ لو میرے سامنے، مجھے لات اور عزا سے نفرت ہے، بتوں کا نام لیا پر نفرت ہے مجھے ان سے۔ اس نے کہا پھر میں رب العالمین کا نام لے کر آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ کہاں سے آئے اور آپ کا نسب کیا ہے، اور آپ مجھے اپنی یہ کمر دکھا سکتے ہیں، گندہ دکھا سکتے ہیں؟ اس نے کپڑا ہٹایا، اس نے دونوں کندھوں کے درمیان دو ہے کندھوں میں کو دیکھا، بیٹھ کے اس کو چوم لیا اور کہنے لگا کاش میں آپ کے زمانے تک زندہ رہتا اور میں آپ پر ایمان لاتا، میں آپ پر کیا لاتا؟ ایمان لاتا۔ اگر حضرت ابو طالب سے علی دوڑ ہے، پڑھ لو میرا پتر ہے، اس نے کہا نہیں آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب نے کیوں؟ کہا میرے علم کے مطابق اس کا باپ اس وقت فوت ہو گیا جب وہ کسی پہ ماتر میں تھا۔
واپس چلے جائے اس کی حفاظت کرے. حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی جو خدمت کی ہے پہلے سے دوائیاں مل چکی تھی ان کو. پھر دوبارہ جب پھر آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام گئے. وہاں بھی رستے میں ایک راہب ملا جو بیسرا سیدہ خدیجہ کا غلام تھا. وہ کہتا میں حضور کے ساتھ تھا. وہ راہب آیا, اس نے کہا وہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ اس نے کہا وہ میرا صاحب ہے, میرا مالک ہے. میں اس کے ساتھ کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا. اللہ نے اس درخت کی حفاظت کی ہے. کوئی بیٹھنے میں خوف آتا تھا, جو مسئلہ تھا یہ بیٹھا ہے تو یہ نبی ہے. وہ آیا آ کے دستورا, اس نے آ کے رسول اللہ کو گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے نبی ہے, اور اگر میں آپ کا زمانہ پاتا ہوں تو میں آپ کا ایمان لاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کی گواہیاں آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بلکہ قرآن نے جو لفظ بڑا کمال کا استعمال کیا ہے. ٹائم ختم ہو گیا, مجھے ایسا نے کہا کہ کوئی میل بھی آیا ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی گزارش کرنی ہے تو آپ اپنا بات کرو. اس سے پہلے آپ کا اپنے جیبیں ٹھیک کریں. 70,000 بل ہے وہ بھی اپنے دینا ہے. یہ جملہ میں آپ کو سمجھ گا قرآن پاک میں کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے وَقَانُوا بِالْقَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وَقَانُوا بِالْقَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ آقا کی ولادت سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہے, جب بھی ان کا کافروں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا تو رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے یا اللہ کے نبی آپ کو زبان اس کا وسیلہ دیتا ہے فتح عطا فرما. اور پھر اللہ کی یقینی فتح کا دیتا تھا. فلما جاءهم ما عرفوا, جب وہ آئے, جب حضور آ گئے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ واقعی وہی ہے جن کا اللہ نے وعدہ کیا تھا, جن کی علامات قرآن میں بھی انجیل میں بھی ہے, تو انکار کر دیا. فلعنت اللہ علیہ الکافرین. اللہ کہتا ہے لعنت الکافرین پر جو میرے نبی کا انکار کرے. اور رسول پاک کی ولادت کی جو گواہی ہے وہ تو حضور سے پہلے نبی دے گئے, راحت دے گئے, اور آنے والے قوموں نے رسول اللہ کی گواہیاں دی ہے. اور ہم تو خوش نصیب ہے کہ حضور کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اور حضور کی امت میں پیدا ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ 1 روپیہ دیں گے اللہ 70 کے برابر ثواب عطا فرمائے. اور 70 کا بل 70,000